السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین ویورز۔ آج ہم بات کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طاقت کے اوپر۔ قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں ایک آیت ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثِيرَتُكُمْ، اور حنین کے روز بھی جب کہ گھمنڈ میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے، تو پھر تمہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب مسلمانوں نے تکبر کیا کہ 313 ہم تھے تو ہم جیت گئے، آج تو ہم 12,000 ہیں، آج تو ہم کفار کو مسل کے رکھ دیں گے، ان کی ایسی کی تیسی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں اس طرح خوف ڈالا کفار کا کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی آپ اپنی سواری کفار کی طرف مسلسل سب بڑھا رہے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب ہوں، کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ کلمات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو کفار کے بالکل درمیان میں لے گئے، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ سارے مسلمان بھاگ گئے ہیں، صرف 80 لوگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچے۔ صرف ایک تکبرانہ جملے نے سب کو ایسا ڈر سب کے دلوں میں گیا کہ کوئی بھی وہاں پہ ٹکنے کو تیار نہیں تھا، سب بھاگ گئے۔ اور رسول، یہ ایمان کی طاقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہہ کے کہ کوئی شک نہیں میں نبی ہوں، آؤ مجھ سے لڑو، میں اکیلا ہی کافی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے ہوئے کفار کے بالکل درمیان میں اپنی سواری کو جا کے انہوں نے کھڑا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کلمات اپنی زبان سے کہے، یہ کلمات کہتے ہوئے نیچے سے کنکریاں اٹھائیں اور ان پر جو سامنے کفار تھے ان پر پھینکتے ہوئے یہ کہا کہ اب آپ سب کے چہرے جلس جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ ایسا معجزہ ہوا کہ جو سامنے کا ہزاروں کا لشکر تھا وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اب اس میں ایمان کی طاقت یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے، آپ نبی تھے، آپ کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن جو سارے مسلمان تکبر کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور آپ نے مسلمانوں کو کچھ ہی منٹوں میں فتح دلا دی۔ یہ بات کہنی تھی کہ سامنے والا سارا جو لشکر تھا وہ اندھا ہو گیا اور وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے محبوب تم نے جو وہ پتھر پھینکے تھے اصل میں وہ تم نے نہیں پھینکے تھے، وہ تو اللہ نے پھینکے تھے، مگر تم نے پھینکے تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ان کو کہ وہ جو کنکر آپ نے پھینکے تھے وہ تم نے نہیں پھینکے تھے، وہ تو اللہ نے پھینکے تھے۔ مطلب ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، آخر الزمان پیغمبر تھے، تو ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کنکر پھینکیں تو آپ کو فتح حاصل ہوگی، تو انہوں نے یہ کیا اور سامنے والی جو فوج تھی وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ ریسنٹلی جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، انہوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، تو مطلب پہلے اتنا خوف تھا کہ جو فلسطین ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، اور اسرائیل پاورفل ہے کافی، کیونکہ کافی جو فورسز ہیں بین الاقوامی ان کی سپورٹ حاصل ہے ان کو۔ تو اصل ایمان کی طاقت یہ ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگا کر، تو ظاہر ہے اب آپ سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جس میں اسرائیلی فوجیوں کو وہ گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، کئی مطلب لاشیں پڑی ہیں اسرائیل میں کفار کی،
اور ان کی جو کئی عمارتیں ہیں وہ مسمار کر دی گئی ہیں. تو اصل بات کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایمان کی طاقت کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, سب پورا لشکر بھاگ گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ایز اے لیڈر آپ جب آگے جاتے ہو اور ایمان کی طاقت کے ساتھ جب آپ آگے جاتے ہو, یہ نعرہ لگا کے کہ کوئی نہیں مددگار مگر اللہ, تو پھر فتح آپ کی ہوتی ہے. تو اگر اس طرح سے یہ مسلمان یہ سب کریں, مطلب کفار سے اگر یہ دبے رہیں گے. اب فلسطین کو دیکھ لیں آپ, پہلے مظلوم تھے یہ سارے, جیسے اسرائیل حملہ کرتا ان کی ملک میں جو بیچارے بے گناہ شہری ہیں ان سب کی اموات ہوتی. لیکن اب معاملہ الٹ ہے. اب معاملہ کیوں الٹ ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ نعرہ لگا کے ان پر حملہ کیا کہ مسلمانوں کی طاقت ہی کچھ اور ہے. اور اگر پوری دنیا میں یہ چیز آ جائے, ہم مسلمان ایک ہو جائیں, جیسے بین الاقوامی طور پر بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان میں مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, وہ اینٹی مسلم ہے سب. ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے. ان کا مقصد صرف خود مسلمانوں کے اوپر اور جو ملک ہیں اس زمین کے اوپر ان سب پہ حکومت کرنا ہے. اب حکومت کرنے کا مقصد یہ صرف نہیں ہوتا کہ آپ کے ملک کا یعنی امریکہ کا جھنڈا آپ کے ملک پہ لہرا رہا ہے تبھی وہ حکومت کر رہے ہیں. بالکل نہیں. حکومت کرنے کے اور بھی کافی طریقے ہیں. اب جیسے دیکھ لیں کئی ملک ہیں ان میں مطلب اگر آپ کسی بھی چیز پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کی بات مانی جا رہی ہے, آپ کا سکہ چل رہا ہے, آپ کی کرنسی چل رہی ہے, اس ملک کی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں, تو پھر وہاں پہ آپ کی حکومت ہے. ان کے جو سامنے والا ملک ہے اس کی خارجہ پالیسیاں وہ ساری چیزیں آپ کے انڈر ہیں. آپ کے ملک میں اسی ملک کے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں, تو وہ ملک آپ کے انڈر ہے, اس ملک پر آپ کی حکومت ہے. وہ ملک انڈیپینڈنٹ بالکل ہی نہیں ہے. جیسے پاکستان اور دنیا کے کئی دوسرے ملک ہیں جن پر ان عالمی طاقتوں کا جو ہے وہ قبضہ ہے ذہنی طور پر. ضروری نہیں کہ ان کا جھنڈا لہرایا جائے تبھی یہ مانا جائے گا کہ یہ ملک انہوں نے فتح کر لیا اور اب رولز اینڈ ریگولیشنز ان کے مطابق ہوگی. جھنڈا لہرانے کے بغیر بھی جب وہ سب کچھ کرا رہے ہیں یہ سب کچھ, تو ان کو پھر اس چیز کی بارود ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری افواج کو اڑا کے قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلا تو وہ خود رہے ہیں ملک. تو ذہنی طور پر جب یہ چیزیں بندہ نیڈر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جب ایمان کی طاقت دیتا ہے تو پھر ساری غلامی کی جو زنجیریں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور مسلمانوں کی ہی فتح ہوتی ہے آخر پر. اور یہ حقیقت ہے. آپ قرآن مجید کھول لیں, جو آسمانی کتابیں ہیں وہ کھول لیں, آخر پر فتح جو ہے وہ مسلمانوں کی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر کے ان سب کو مسمار کر